بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک موضوع جو ہر سال ماہ محرم کے آنے سے پہلے بہت زور و شور سے ڈسکس کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، کیا محرم آنے سے پہلے ایک دوسرے کو نئے اسلامی سال کی مبارکباد پیش کی جائے یا نہ کی جائے۔ اور ایک بہت بڑی تعداد وہابیوں اور سلفیوں کی میسیجز کے ذریعے، پوسٹ کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے نئے اسلامک سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سلفی، وہابی اور دیوبندیوں کی جو رائے ہے وہ یہ کہ اگر کسی چیز کا ذکر قرآن و حدیث میں نہ ہو اور اصحاب نے اس کام کو انجام نہ دیا ہو تو وہ حرام ہے۔ گو کہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ اگر کسی چیز کو منع کیا گیا ہو اسلام میں تو وہ حرام ہے، اور اگر کسی چیز کو منع نہ کیا گیا ہو تو وہ حرام تو نہیں ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ واجب بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے، کیا قرآن میں اور حدیث میں اور اصحاب یا دیگر لوگوں کی سنت یا روش یہ تھی کہ وہ نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوں؟ بس پہلا موضوع ڈسکس ہو گیا کہ ربیع الاول اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، نہ کہ ماہ محرم۔ بس اگر کسی کو مبارکباد دینی ہے تو وہ ماہ محرم میں نہ دے بلکہ وہ ربیع الاول میں دے نئے سال کی مبارکباد۔ اب یہاں پر سوال ہوا عبداللہ ابن عباس سے، اور پھر ہم آپ کے سامنے اہل حدیث.com کو پیش کرتے ہیں کہ جب سوال ہوا ان سے، کیا جائز ہے کہ جو بعض ممالک میں عیدیں منائی جاتی ہیں استقلال کے نام سے، جنہیں عید وطنی کہا جاتا ہے، کیا اس قسم کی عیدیں یا نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا؟ تو ان کا جو جواب ہے، کل هذه الاعیاد مبتدعۃ وکلھا باطلۃ، کہ جتنی بھی عیدیں ہیں یہ سب بدعت ہیں اور باطل ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے حرام کا تو نہیں کہا بلکہ کیا کہا، لیکن الافضل ان لا تبتدی بالتہنیۃ، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ مبارکباد میں ابتدا نہ کریں۔ بس جتنے بھی سلفی وہابی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مبارکباد میں ابتدا نہ کریں۔ لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے ولادت جو ہے، اور جب بھی یہ بات کرتے ہیں ولادت کی تو ان کا مقصود ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، تو اس بارے میں تو بڑی صراحت سے کہہ دیا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو دلیل دی وہ کیا دلیل دی؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يفعل ذلك ولا اصحابه رضی اللہ عنہ ولا اصحاب رضی اللہ عنہ، کہ نہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، نہ ہی یہ کام اصحاب نے کیا ہے۔ بس اگر یہ کام یعنی میلاد میں جشن منانا رسول اللہ اور اصحاب نے نہیں کیا تو اس کا تو وہابی بڑا شور مچاتے ہیں، لیکن سوال کیا جائے کہ یہی ان کی رائے ہے نئے سال میں مبارکباد دینے کی، تو اس میں آپ لوگ شور کیوں نہیں مچاتے کہ اس کی مبارکباد دینا بھی حرام ہے اور بدعت ہے، لیکن یہ آپ کام صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کی آل سے بغض رکھتے ہیں اور ان کے قتل کی خوشی منانے کے طور پر اس مہینے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بعد میں یہی سوال ہوا شیخ محمد بن صالح عثیمین سے، تو انہوں نے بھی بہت واضح کہا کہ تفصیل سے فتویٰ ہم نہیں پڑھ رہے ٹائم کی قلت کی وجہ سے، ان حناک احد فرد علیہ ولا تبتدی، اگر کوئی آپ کو مبارکباد دے تو آپ اس کا جواب دے دیں لیکن آپ ابتدا نہ کریں۔ ولا تبتدی احدا بذلک ھذا ھو الصواب فی المسئلہ، اور یہی وہ صحیح رائے ہے اس مسئلے میں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں لیکن لا تبتدی الناس انت لاننی لا اعلم انه جاء عن سلف، کہ آپ اس کی ابتدا نہ کریں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سلف نے ایسا کام کیا ہے اور ان سے نقل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ انہم كانوا يحنئون بالعام الجدید، کیا وہ نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے تھے؟ بعد میں فرماتے ہیں بل اعلم ان السلف لم يتخذوا المحرم اول العام الجدید، کہ سلف محرم کو نیا سال نہیں سمجھتے تھے، الا فی خلافت عمر ابن خطاب، مگر یہ کہ یہ کام ہوا خلافت عمر ابن خطاب میں۔ یہی موضوع آپ کو مل جائے گا اسلام QA میں، اور وہاں پر بھی شیخ محمد بن صالح عثیمین نے یہی جواب دیا، اور یہی آپ کو موضوع مل جائے گا کہ جو ایک اہم ترین ویب سائٹ ہے کتابوں کی مکتبۃ الشاملہ، اور اہم ترین ایک سافٹ ویئر ہے، وہاں پر بھی آپ کو یہی موضوع مل جائے گا تفصیل سے، اور وہاں پر بھی یہی رائے ہے شیخ ابن باز کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دلیل نہ ہو
میلاد منانے کی، عزاداری کرنے کی، تو وہاں پر تو آپ شور مچاتے ہیں کیونکہ اس سے رسول و آل رسول کا ذکر ہوتا ہے. لیکن آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نئے سال کی مبارکباد پیش کرنے کی، تو یہ آپ پیش کرتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ آپ کے علماء اس پہ خاموش رہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس مبارکباد کو پیش کرنے میں انہیں قلبی سکون ملتا ہے، ایک تو شیعوں کو تنگ کر کے، اہل بیت کے طرفداروں کو اذیت دے کے، اور دوسرا اہل بیت کے سے منسوب اس مہینے کے جس میں ان پر ظلم ہوا اس کی خوشی کو پیش کر کے آپ کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کہ دل میں وہ محبت کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس 1000 گنا زیادہ محبت بنو امیہ کی اور دشمنان رسول اللہ کی اور دشمنان آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. بس پھر ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ ربیع الاول اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا تھا. خلیفہ دوم کے زمانے میں اسلامی سال کے پہلے مہینے کو بدل دیا گیا اور محرم کو پہلا مہینہ قرار دے دیا گیا، اور اب سلفیوں نے اور وہابیوں نے اس کی مبارکباد پیش کرنا شروع کی، یہ جانتے ہوئے کہ یہ بدعت ہے اور غلط ہے، محض آل رسول کے غم منانے والوں کو اذیت دینے کے لیے. اور ساتھ میں توجہ دلائیں اور گفتگو کو ختم کریں. اگلا موضوع کہ جو ڈسکس ہم بعد میں کریں گے پھر اور پہلے کر چکے ہیں وہ ہے عاشور کے روزے کے بارے میں. تو وہ ہم توجہ دلا چکے ہیں کہ عاشور کا روزے کا دار و مدار یہودی کیلنڈر پہ ہے اور یہودی محرم کو نہیں مانتے. اس سلسلے میں ہم تفصیلی ڈسکشن کر چکے ہیں، پھر دوبارہ کریں گے. اور وہ روزہ عاشور کا نہیں ہے بلکہ وہ عاشر کا ہے، یعنی 7ویں مہینے کے 10ویں دن کا، کہ جس کو یہودی یوم کپور کہتے ہیں. اور اس سال آپ کا یوم کپور 19 سپٹمبر کو آئے گا. خداوند تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ دشمنان اہل بیت کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت کے قابل نہ ہوں تو ذلیل و رسوا کرے اور نیست و نابود کرے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.